ہاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی. مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی دوسری احادیث واضح کرتی. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، لوگوں سنو جس چیز کے حرام ہونے کو اللہ کے رسول بیان کریں وہ چیز بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے جس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہو. یہ بتاتا ہے کہ جو دوسری چیز قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی دلیل بننے کے معاملے میں دی گئی ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کے احادیث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے. وہ حکم الہی ہوتا ہے جس کی آپ تبلیغ فرماتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے جسے آپ امت تک پہنچاتے ہیں. آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل یہ دوسری چیز ہے جسے ہم وحی الہی، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن کی اور پھر حدیث رسول کی، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی. اور دین اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہی دین ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی دین ہے. اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا جو منزل من اللہ ہے اسی کی پیروی کرو. اور منزل من اللہ کیا ہے؟ کہا یا تو قرآن ہے یا نبی کی حدیث ہے. چلو ایک اہم سوال ہم پوچھ لیتے ہیں، کیا قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز بھی منزل من اللہ ہے؟ کوئی اور چیز بھی آسمان سے اتاری گئی ہے ہدایت کے لیے؟ آسمان سے بہت ساری چیزیں اتری، بارش اترتا ہے، بہت کچھ اترتا ہے، وہ بات اس کی نہیں. ہدایت، امت کی ہدایت کے لیے، امت پہ حجت قائم کرنے کے لیے، امت کو دین بنانے کے لیے، امت کا دین بتانے کے لیے کیا قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز اتاری گئی ہے؟ نہیں. دیکھو میں بتاتا ہوں، اللہ نے انسانوں کو سمجھ بوجھ دی. وہ دینے والا آسمان کے اوپر سے ہی دیتا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر انسان کو بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے ہمیں سمجھ بوجھ دیتا ہے لیکن اس سمجھ بوجھ کو سیدھے دین نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. بات سمجھ، اللہ نے کہ آسمان سے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور چیز اتاری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی طرح جیسے کہا نا وَمِثْلَهُ مَا، ایسے کوئی اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بھی تمہارے لیے میں نے دین بنا دیا، تیسری چیز ان کے برابر، ان کے ساتھ. کہا نہیں، یہی اتباع ہے، اتباع قرآن و سنت کی ہونی چاہیے. بھائیوں اسی لیے آج میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اسٹیج جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے. مسلک اہل حدیث کی طرف سے ہماری دعوت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ سمجھیے اس بات کو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ وہی بات ہے جو قرآن کے الفاظ میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کہا گیا. اتباع اس کی کرو جو آسمان سے اتری ہوئی چیز. بات یہاں تک واضح. چلیے ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت، کتاب اللہ اور حدیث مبارک عطا کی، اس کی حفاظت بھی کر دی، سب کو چھوڑ دیا. اب یہاں سوال آتا ہے، نبی علیہ السلام کے آل بیت ہیں، خاندان رسول کے، وہ چشم و چراغ ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عباس اور دیگر جو بھی آل بیت رسول، یہ بھی تو ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی تو ہیں جو نبی علیہ السلام سے دین کو لے کر ہم تک پہنچائیں. نبی علیہ السلام کے آل بیت اور آپ کے صحابہ کے بعد کے دور میں محدثین بھی تو ہیں، بعد کے دور میں فقہا بھی تو ہیں، بعد کے دور میں مفسرین بھی تو ہیں. ان کی ضرورت نہیں ہمیں.
اگر اتباع قرآن و سنت کی کرنی ہے تو پھر کیا ان سب کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں ہے؟ سمجھو اللہ تعالیٰ کے بندو، قرآن کی ایک آیت کریمہ اس سارے مسئلے کا حل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ مسئلہ، وہ آیت کون سی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہے ان کی بھی اطاعت کرو، تم میں سے جو اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ اولو الامر کون ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر مختصر بتا دوں، اگر انتظامی امور ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، تو اس سے مراد حکمران ہیں، امراء ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ دین کا ہے تو پھر اس سے مراد علماء ہیں، اس سے مراد علماء ہیں۔ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ اور تابعین میں سے کئی ایک نے یہ بات بیان کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ سمجھیے بات یہاں، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، اور تفسیر کی روشنی میں تم میں سے جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اب یہاں سمجھنے کا مسئلہ، اب قرآن اور سنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اب لیکن یہ اطاعت کیسے ہوگی؟ یہاں لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی خود قرآن لے لے، خود حدیث لے لے، خود ہی پڑھ لے، خود ہی سمجھ لے، اور جو سمجھ میں آ گیا اسی کو دین مان کر خود ہی عمل کر لے۔ کیا ہوگا؟ آیت آپ پڑھیں گے، ایک مطلب آپ سمجھیں گے، وہی آیت کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر دوسری آیت دوسرا مطلب سمجھے گا، اور وہی آیت پڑھ کر تیسرا آدمی تیسرا معنی سمجھے گا، تو کیا یہ تینوں کے تینوں دین ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ آیت ایک ہے، دین تین ہو گئے، آیت ایک ہے، معنی تین ہو گئے، آیت ایک ہے، تین الگ الگ تفسیریں اس انداز کی کہ ایک کو قبول کرو تو دوسرے کو رد کرنا پڑے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہر آدمی لے کر اپنے اپنے طور پہ پڑھ لے، سمجھ لے، خود جو سمجھ میں آیا اسی کو دین کے نام پہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کی سمجھ کی غلطی دین کا نام لے لے گی، لوگ اپنی سمجھ کی غلطی کو قرآن سے جوڑ لیں گے کہ یہی اپنی سمجھ کی غلطی کو حدیث رسول کا نام دے دیں گے، کہیں گے یہی حدیث رسول میں لکھا ہے۔ ایک طرف یہ غلطی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کی اطاعت بھی ساتھ میں شامل رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو ہماری دعوت یہی ہے، دین قرآن و سنت ہی ہے، دین قرآن و سنت ہی ہے، لیکن قرآن و سنت کو ویسے سمجھو جیسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، اپنے گھرانے والوں کو، اپنے ساتھ کے زمانے والوں کو اللہ کے نبی نے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کے علاوہ اور کئی صحابہ سے یہ اثر مروی ہے، کہتے ہیں ہم نے دین اس طرح لیا کہ اللہ کے نبی سے 10 آیتیں ہم پڑھتے، ان آیتوں میں جو علم کی بات ہوتی وہ سیکھتے، جو عمل کی بات ہوتے اسے اپنا لیتے، 10 آیتوں پر علم و عمل سے فارغ ہوتے، اگلی 10 آیتوں کو لیتے، پھر اس میں علم و عمل کو دیکھ لیتے، اگلی 10 آیتیں۔ ایسے ہی ہم نے اللہ کے نبی سے پورا قرآن لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ نے قرآن بھی لیا، قرآن کی سمجھ بھی اللہ کے نبی سے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے حدیث لی، حدیث کی سمجھ بھی اللہ کے نبی سے لی، اور لے کر صحابہ نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں دین قرآن و سنت ہی ہے، دین قرآن و سنت ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی دین ہے۔ لیکن ان دونوں کے بعد اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھانے میں صحابہ کا کردار بنیادی ہے۔ آل بیت رسول، خاندان رسول کے وہ چشم و چراغ جو اللہ کے نبی کی شاگردی میں براہ راست تھے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دین کی تشریح کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی بات جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے بعد حدیث بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی دیکھا کرو اس آیت کا معنی صحابہ نے کیا سمجھا، اس آیت کا معنی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا پڑھایا، یہ دیکھو، یہ دین ہے۔ اسی لیے کہا
یہ غلط ہے کہ ہر کوئی قرآن و سنت کو لینے کے بعد اپنے طور پہ سمجھنے کی بات کرے. ہمارا مسئلہ صاف ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں. اسی لیے آج یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ اعلان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہم یہ مانتے ہیں سارے علماء ہمارے علماء، سارے مفسرین ہمارے مفسرین، سارے فقہ ہمارے فقہا ہیں. جب تک وہ دلیل کی روشنی میں صحیح مسئلے کو پالیں اور صحیح مسئلے کو ہمارے سامنے رکھیں. اور جو علماء اپنی جگہ پہ صحیح ہیں لیکن ان کا اجتہاد صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ علماء ہمارے ہیں. البتہ یہ جو مسئلہ جس میں صحیح نتیجے تک وہ نہ پہنچ سکے، اس معاملے میں ہم صحیح مسئلے والے علماء کے ساتھ چلیں گے. یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ. بات سمجھیے. میں نے کہا اس آیت نے صاف کیا کہ قرآن و سنت کے بعد علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا مقام ہے. لیکن وہیں اس آیت نے ایک اور مسئلہ بھی صاف کر دیا جو آج بہت سارے لوگ غلطی جس میں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دین کا کوئی بھی مسئلہ آئے تو دیکھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو اس مسئلے کی دلیل قرآن میں کیا ہے، اس مسئلے کی دلیل حدیث میں کیا ہے. ہاں ہم خود نہیں دیکھ پاتے، علماء بتائیں گے، فقہا بتائیں گے، مفسر بتائیں گے، محدث بتائیں گے، امت کے یہ جو دین کے معاملے میں رہنما بنائے گئے وہ بتائیں گے. لیکن بتاتے ہوئے وہ اگر صرف اپنی بات بتاتے ہیں یا اپنی بات کے ساتھ قرآن و سنت کی دلیل دیتے ہیں، یہ فرق ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کیوں یاد ہے؟ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی کتنی پیاری ہے. 6 صدی ہجری کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علامہ حسین محمد حسین طیبی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے. کہا دیکھو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، اللہ کی تو کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطاعت مستقل ذکر فرمایا. اور پھر رسول کی اطاعت کا حکم دیا، کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لفظ اطاعت کو پھر سے دہرایا. اور پھر اس کے بعد اولو الامر کا تذکرہ کیا. وَأَطِيعُوا اولي الامر اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر اولو الامر کو پچھلی اطاعتوں سے جوڑ دیا. اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کی بات معلوم ہو جائے یہ اللہ کی بات ہے، ماننا ہی ہے. معلوم ہو جائے یہ رسول اللہ کی بات ہے، ماننا ہی ہے. معلوم ہو جائے یہ علماء کی بات ہے، ماننا ہی ہے. کہا نہیں، اسے پچھلی 2 اطاعتوں سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ یہ محدث، یہ فقیہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا کسی بھی مسلک کے علماء اور ائمہ، کیا یہ واقعی معنوں میں قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں صحیح بات بتا رہے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے اپنی کوشش تو کی لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. کیسے؟ دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو چھو لے، ایسے ہی ہاتھ لگ جائے، تو کیا اس کا وضو باقی رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے. علماء احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، صرف لگ جانے، ہاتھ چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ ہی کہ وضو توڑنے والی کوئی بات ہو، یعنی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے. علماء شافعی علماء کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، عورت اگر چھو بھی لیتا ہے، آدمی ٹچ کر لیتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ بتاؤ یہ دونوں کے دونوں مسئلے صحیح نہیں ہو سکتے بیک وقت. اگر ٹوٹتا ہے تو نہیں ٹوٹنے والی بالغ والی بات غلط، اور اگر نہیں ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے والی بات غلط. ہم اسی مسئلے میں کہتے ہیں اب کوئی آدمی ہے کہ میں حنفی ہوں اس لیے میں اپنے مسلک پر ہی ہمیشہ رہوں گا، کوئی کہے میں شافعی ہوں ہمیشہ اپنے مسلک پر ہی رہوں گا. ہم کہتے ہیں یہ اتباع نہیں ہے. بات یہاں سمجھیے، میرے موضوع سے تعلق یہاں ہے. ہم یہ نہیں یہ کہیں گے کہ یہ اتباع نہیں ہے کہ آپ کہو میں شافعی ہوں تو میرے مسلک کے فتوے سے آگے کچھ نہیں دیکھوں گا، اور میں حنفی ہوں میرے مسلک سے آگے کچھ نہیں دیکھوں گا. یہ اتباع نہیں اللہ کے بندو، یہ اتباع کی خلاف ورزی ہے. اور اتباع اگر دین ہے تو یہ بے دینی ہے. اتباع اگر دین ہے تو یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ کہیں جو میرے مسلک میں ہے میں اسی پہ رک جاؤں گا. دیکھو طریقہ کیا ہے ہمارا. طریقہ یہ، ہم امام شافعی کو، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، سب کو ہمارے علماء مانتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے
دونوں کی بات دلیل کی روشنی میں دیکھو، اس لیے کہ ہمیں دلیل کی پیروی کرنی. یہ علماء ذریعہ ہیں، یہ علماء رہنما ہیں، یہ علماء راستہ بتانے والے. ان کا احترام بھی کرو، ان سے استفادہ بھی کرو، لیکن ان کی بات کو حرف آخر مان کے مت رک جاؤ، ان کی بات کو آخری لفظ سمجھ کے مت رک جاؤ. اس سے آگے دیکھو دلیل کی روشنی میں کس کی بات صحیح ہے. ہم نے اس مسئلے کو دیکھا تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، اللہ کے نبی کی احادیث میں ہمیں یہ دلائل ملے. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کان یقبل بعض ازواجی، اللہ کے نبی اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے نکل جاتے، اور کبھی آپ نے وضو نہیں کیا بیچ میں. حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے ہیں، انہوں نے کہا اے ام المؤمنین، اتنی سعادت والی خاتون، اتنی خوش قسمت خاتون تو آپ ہی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ مسکرا دی. کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ خود اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا بوسہ لیا اور اس کے بعد نماز کے لیے گئے، وضو نہیں کیا آپ نے. مطلب یہ ہوا عورت کے صرف چھو لینے سے کیا اپنی بیوی کا، اگر ایک شوہر تنہائی میں اپنی خلوت میں بوسہ بھی لے لیتا، صرف بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کہ وضو توڑنے والی کوئی بات نہیں. دوسری حدیث اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے، حضرت عائشہ سامنے پیر پھیلائے لیٹی ہوتی تھیں، سامنے پیر پھیلائے لیٹی ہوتی. اللہ کے نبی رکوع سے فارغ ہو کر جب سجدے میں جاتے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کو چھو لیتے تو حضرت عائشہ اپنے پیر سمیٹ لیتی، اللہ کے نبی سجدے میں جاتے. پھر جب اللہ کے نبی سجدوں کے بعد قیام میں کھڑے ہو جاتے، حضرت عائشہ اپنے پیر دوبارہ لمبا کر لیتی. یہ اللہ کے نبی کے حجرہ عائشہ میں یہ معاملہ ہوتا تھا. معلوم یہ ہوا اگر عورت کے چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا تو اللہ کے نبی نے جیسے حضرت عائشہ کو چھوا وہاں وضو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے نماز جاری رکھی. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صرف عورت کے چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں اس مسئلے میں علماء احناف کا مسئلہ صحیح ہے، لہذا ہمارا موقف وہی ہے جو علماء احناف کا ہے کہ عورت کے صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس معاملے میں ہم مانتے ہیں کہ شافعی علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلک سے اوپر اٹھ کر حدیث رسول کی اس واضح دلیل کی پیروی کرے، یہی اتباع ہے. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ حدیث ہوگی لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے تو پھر آپ اتباع کے خلاف جا رہے ہیں، اور مومنوں کا شیوا اتباع ہے. اتباع کے خلاف جانا یہ مومنوں کا شیوا نہیں، یہ ہماری دعوت. یہی بات یاد رکھیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات بھی مانی جائے گی جب دلیل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان کے بات زیادہ صحیح قرار پائے. بھائیو، یہ جتنے فقہی مذاہب ہیں سب کا احترام کرو. سارے مسالک کے علماء کی جو علمی کاوشیں محنتیں ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن سب سے فائدہ اٹھاؤ تو یہی مان کے اٹھاؤ ہم اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا، ہم متبع سنت ہیں، متبع سنت رسول ہیں. یہ علماء، یہ فقہا ذریعہ ہے اتباع سنت کا. لیکن یہ کہہ کر کہ وہ ہمارے بڑے علماء تھے، وہ ہمارے بڑے علماء تھے اس لیے ہم آنکھ بند کر ان پہ بھروسہ کر لیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ان کے پاس دلیل ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے مقابلے میں دوسروں کی دلیل قوی ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے مسلک سے باہر کے علماء ہیں، تو پھر سمجھ لینا آپ نے اتباع کی راہ میں رکاوٹیں خود کھڑی کی ہوئی. یہ اتباع سنت کا وہ پیغام ہے جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو سکھایا گیا. آپ کو معلوم یہ صحابہ کا طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں سمجھ لیجیے. اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی سفر حج میں جاتا تو صرف حج کرتا تھا، عمرہ نہیں کرتا تھا. اور وہ لوگ زمانے جاہلیت میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ساتھ میں ملا کر کرنے کو غلط مانتے تھے، جرم مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی کو حکم دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت کر کے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عمرے کی نیت آپ کر لیں. اللہ کے نبی نے حج و عمرے کی نیت ساتھ میں کر لی. اللہ کے نبی کا عہد گزر گیا. اب دیکھو مسئلہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے، حضرت عمر کی سمجھ یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے جو اللہ نے کروایا وہ صرف
مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کروایا ہے کہ دونوں ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ دونوں ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے. یعنی حج کو حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی حج میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں نہیں کرنا چاہیے. یہ حضرت عمر مانتے تھے، بہتر نہیں ہے یہ کہتے تھے. اللہ کے نبی کو اللہ نے صرف مشرکین کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایسا کرنے کو کہا. یہ حضرت عمر کی سمجھ تھی. اس کے مقابلے میں سارے صحابہ تقریباً یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبانی جو سکھایا وہ یہ کہ کیا یہ عمرہ حج میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا ہے؟ کہا یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہے. اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے حج جب بھی کرو حج تمتع کرو، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرو حج بھی کرو. حضرت عمر منع کرتے تھے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ واقعہ، یہ نصیحت کی، لوگوں کو بتایا حج تمتع کرو، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. تو کیا ہوا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرو، اور آپ کے ابو کہہ رہے ہیں ایک ہی سفر میں حج و عمرہ نہیں کرنی چاہیے. ہم آپ کی مانیں کہ عمر کی مانیں؟ ظاہر بات ہے عمر ہے، عبداللہ کے باپ ہیں، اور صرف نسب میں باپ نہیں، علم میں، درجے میں، فضیلت میں، نبی سے استفادے میں، سارے معاملے میں باپ ہیں حضرت عمر. لوگوں سنو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا. عبداللہ ابن عمر نے کہا اقول لکم قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ہے اور تم میرے سامنے عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا، ان کا حوالہ دے رہے ہو. یہ بے ادبی نہیں اللہ کے بندوں. حضرت عبداللہ ابن عمر بے ادب نہیں تھے. وہ حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر کے، دونوں کے مقام کو جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عمر و ابو بکر مسئلے کو سمجھنے میں ان سے چوک ہو سکتی. جب اللہ کے نبی نے صاف طور پہ بتا دیا حج و عمرہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کی بات کو اوپر رکھنا چاہیے. یہی ہماری دعوت ہے اللہ کے بندوں. ہم جب مسلک کی بات کرتے ہیں، ان مسالک کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، اسی کی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو مسلک ان کا اپنا، انہوں نے مسلک ہی کو اتباع کا نام دے دیا. اب حنفی یہ مانتے ہیں کہ حنفی مسلک ہی اتباع کا نام، حنفی مسلک کا نام ہی اتباع. شافعی مانتے ہیں شافعی مسلک کا نام ہی اتباع. مالکی مانتے ہیں مالکی مسلک کا نام ہی اتباع. حنبلی مانتے ہیں حنبلی مسلک کا نام ہی اتباع. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اتباع کے نام پہ طریقہ ایک ہو سکتا ہے، چار طریقے نہیں ہو سکتے. ہمارا مسئلہ بس اتنا، ہم یہ مانتے ہیں چاروں نہیں، ان چاروں کے علاوہ بھی جتنے فقہا ہیں یہ سارے علماء ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی بات دلیل کی روشنی میں صحیح قرار پائے گی، وہی اتباع ہے، اسی کو لے کے چلنے کا نام دین ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ ہے مسالک کے حوالے سے. ایک دوسری بات 2 منٹ میں کہہ کر اپنی بات ختم کر لوں گا، اور وہ بات کیا ہے؟ دیکھو اتباع کے مقابلے میں ایک تو تقلید اور مسالک کی بات آتی جس پر میں نے گفتگو کی، دوسری طرف اتباع کے مقابلے میں مسئلہ آتا ہے بدعتوں کا. بدعت کیا ہے؟ وہ کام جسے آپ نے دین سمجھ کر کیا لیکن اس کے دین ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ کام جسے آپ نے دین مان کر کیا لیکن اس کے دین ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بدعت کہلاتی ہے. اور یاد رکھنا بدعت اتباع کی دشمن ہے. آدمی دین کے نام پہ کوئی کام کرے اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ اتباع نہیں ہے، یہ ابتداع، یہ نیا کام، یہ نیا راستہ ہے. اور نیا راستہ کیا ہے معلوم؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اس دھوکے میں جیتے رہیں کہ آپ دین پہ چل رہے ہیں، حالانکہ آپ دین پہ نہیں چل رہے. آپ اتباع کریں گے تو آپ کا یقین بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے طریقے پہ اور چل بھی رہے ہیں آپ طریقے پہ. بدعت یہ ہے کہ یقین آپ کو ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں جبکہ آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. اسی لیے بھائیو، جو کام بے دلیل ہو، جس کام کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہ ملتا ہو، اس کام کو اپنانا اپنی زندگی میں بدعت ہے. یہ اتباع سے نکلنے کی دوسری بڑی گمراہی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں. بھائیو، مختصر الفاظ میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر اتارا گیا اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
یہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتارے گئے دین سے ہٹ کر اپنے بڑوں اور بزرگوں کی پیروی، ان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، تم ان کے پیچھے نہ چلو، مِن دُونِهِ اولیاء، منزل من اللہ، اللہ کے دین سے ہٹ کر اولیاء، اپنے بڑے، اپنے بزرگوں، اپنے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، اتنی واضح نصیحت آ جانے کے بعد بھی سبحان اللہ تم کتنا کم نصیحت پکڑتے ہو، کتنا کم تم سمجھ پاتے ہو۔ حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اتباع سنت کا حقیقی معنی و مفہوم سمجھ کر اپنی زندگی میں متبع سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہا، امت کے تمام خدمت گزاروں کا احترام کریں، جتنا ان کے اندر صحیح ہے اتنا ان کو مانیں، اور جہاں ان سے غلطی ہوئی اس سے اپنے آپ کو بری کر لیں کہ اتباع اسی کا نام ہے۔ اللہ کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ انسان جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت کے بڑے عالم بھی ہوں تو ان سے بھول ہو سکتی ہے، حق بات کے سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے، اسی لیے ان کے ہر بات کو دین مان کر ان کے پیچھے چلنے کو اتباع کہنا یہ اتباع نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اتباع سنت کے عنوان پر فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب جو ہے ہمارے بیچ آخری کڑی، آخری مقرر فضیلت الشیخ ثناء اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ تقریباً 13 سال پیس ٹی وی میں کام کر چکے ہیں۔ شیخ کی تقریر موجود ہیں، ابھی شیخ کی تقریر آئی پلس ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ نے آسان ترجمہ کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ میں بھی اس کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں، اور واضح رہیں کہ ابھی صدارت فرما رہے ہیں مولانا محمد عالم سلفی حفظہ اللہ۔ شیخ کے بعد شیخ کا صدارتی خطاب ہوگا، اور پھر دعا پڑھتے ہوئے ہم یہاں